آج کا ٹاپک ہے ہمارا انرجی اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے کہ انرجی اور انوائرمنٹ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انرجی انوائرمنٹل پرابلم یعنی ماحول کے جو مسائل ہیں اور ان میں سب سے پہلے پولوشن آ جاتا ہے. اور پولوشن میں نوائز پولوشن بھی ہو سکتا ہے, ایئر پولوشن بھی, واٹر پولوشن بھی ہو جاتا ہے. اور یہ کس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم انرجی کے ڈفرینٹ سورسز کو استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم فوسل فیوز اور نیوکلیر انرجی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ماحول کے جو پرابلمس ہیں وہ نظر آتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں واٹ از پولوشن. پولوشن کسے کہتے ہیں؟ پولوشن از دا چینج ان دا کوالٹی آف انوائرمنٹ, یعنی ماحول کے جو معیار ہے اس کی جو کوالٹی میں جو چینج آتا ہے جو کہ لیونگ تھنگس کے لیے ان پلیزنٹ اور ہارمفل ہوتا ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پولوشن. ٹھیک ہے اور تھرمل پولوشن کسے کہتے ہیں؟ انوائرمنٹ کے ٹمپریچر جب بہت زیادہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے جو وہاں رہنے والے جو لیونگ تھنگس ہیں ان کی لائف جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تھرمل پولوشن کہتے ہیں. یعنی اس پیراگراف میں ہم نے ایک تو پولوشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پڑھی ہے, اور سیکنڈ آ جاتی ہے ہمارے پاس تھرمل پولوشن. ٹھیک ہے ٹمپریچر رائز ان دا انوائرمنٹ دیٹ ڈسٹرب دا لائف از کال تھرمل پولوشن. اب یہ جو تھرمل پولوشن ہے یہ جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے اس کے بیلنس کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ اپسیٹ کر دیتی ہے اور ان کے سروائیول کے لیے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اب ہم ایئر پولوشن کی طرف آتے ہیں. ایئر پولوٹنٹس جو ہوتی ہیں وہ انوانٹیڈ اور ہارمفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ایئر پولوشن ہو. اب جیسے نیچرل پروسیسز جیسے آتش فشاں کا پھٹنا, جنگلات میں آگ لگ جانا, یا ڈسٹ پارٹیکلز کا جو کوئی طوفان ہے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایئر پولوٹنٹ ہے اور یہ ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں. یہ پولوٹنٹس جو ہوتی ہیں یہ ہارمفل لیول تک, بہت کم ہارمفل لیول تک یہ پہنچتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہم گھروں میں فیول جلاتے ہیں یا سالڈ ویسٹ ہم جلاتے ہیں, یا آٹو موبائل جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں, فیکٹریز جو چل رہی ہوتی ہیں, ان کے اندر سے جو ہارمفل ویسٹ جو ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ ایئر پولوشن کا سبب بنتا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں جیسے آتش فشاں پھٹنا یا آگ, ان کی وجہ سے ایئر پولوشن بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے پولوشن کا لیول اتنا زیادہ نہیں بڑھتا, بلکہ گھروں میں یا فیکٹریز میں یا آٹو موبائل چلانے کی وجہ سے جو ویسٹ مٹیریل یا پروڈکٹ جو ہے وہ ایئر میں شامل ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے ایئر پولوشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے. اب آل پاور پلانٹ پروڈیوس ویسٹ ہیٹ بٹ فیشن پلانٹ پروڈیوس دا موسٹ. جتنے بھی پاور پلانٹ ہے وہ ویسٹ, ان میں سے بہت زیادہ جو ہیٹ ہے وہ نکلتی رہتی ہے, لیکن جو فشن پلانٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہیٹ کو کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوس کرتے ہیں. اب یہ ہیٹ جب سمندر میں یا دریاؤں میں جاتی ہے تو وہاں کی جو لائف ہے, وہاں کے جو لیونگ تھنگس ہیں, ان کی لائف کو کیا کر دیتی ہے؟ وہ اپسیٹ کر دیتی ہے. اب دوسرے پاور پلانٹ تو اتنے دوسرے ان لائک ادر پاور پلانٹ, نیوکلیر پاور پلانٹ ڈو ناٹ پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ. یعنی دوسرے پاور پلانٹ کے نسبت جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کرتا. ٹھیک ہے اور بٹ دے ڈو پروڈیوس ڈینجرس ریڈیو, لیکن ان سے کون سے ڈینجرس یعنی ریڈیو ایکٹیو ویسٹ جو ہوتی ہیں نا, وہاں سے وہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ تو وہ پروڈیوس نہیں کرتے, لیکن اور دوسرے خطرناک جو ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. اب ان مینی کنٹریز گورنمنٹ ہیو پاس لاز ٹو کنٹرول ایئر پولوشن. بہت سے ممالک نے کیا کیا, ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ بنائے ہیں. اب سم آف دیز لاز لمٹ دا اماؤنٹ آف پولوشن. یعنی یہ جو قوانین ہیں, یہ جو لاز ہیں, یہ ایک لمٹ بتا دیتے ہیں کہ کتنی پولوشن ہونی چاہیے, یعنی کتنی پاور پلانٹ پولوشن پروڈیوس کر سکتے ہیں, فیکٹریز, آٹو موبائلس. ٹھیک ہے ٹو میٹ دیز اب اس پولوشن کے لمٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انجینئرس ہیں وہ جو نئی کارز ہیں ان کے اندر کیٹلک کنورٹر لگا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو پولوشن ہے وہ کیا ہوگی, وہ
کم ہوگی۔ یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں کیٹالٹک کنورٹر، یہ کیا کرتی ہیں، کچھ پولوشن پیدا کرنے والی گیسز کو کیا کر دیتی ہیں، وہ کنورٹ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہم ایسا پیٹرول یوز کر رہے ہیں جس میں جو لیڈ فری پیٹرول ہے، یعنی جس کے اندر لیڈ کی مقدار جو ہے وہ بہت کم ہے، اور انجینئرز بھی کچھ ایسے انجن، گاڑیوں کے ایسے انجن بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں ڈیزل یا پیٹرول کی نسبت اگر ان میں جو ہے الیکٹریسٹی یعنی بجلی کو استعمال کیا جائے۔ اب بہت سے کنٹریز میں جو لاس بنا دیے گئے ہیں وہ اس وجہ سے بنا دیے تاکہ اس ایریے کے جو پولوشن ہے اس کی پروٹیکشن کی جائے، یعنی ان لوگوں کو پولوشن سے کیا بچایا جائے۔ انڈیویجول کین ہیلپ، اب انڈیویجول بھی اس میں ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ بجائے کہ اپنی پرسنل جو کارز ہیں ان کو استعمال کریں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کر دیں۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں تو گاڑیاں کم روڈ پہ آئیں گی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جو ایئر پولوشن ہے وہ کم سے کم ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کے اندر آپ نے فرسٹ پیراگراف کے اندر آپ نے یہ 2 ڈیفینیشن لرن کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کے کچھ شارٹ کویسچنز ہیں، صرف آپ انہیں کو لرن کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا لانگ کویسچن نہیں ہے، بلکہ یہ شارٹ فارم میں یا شارٹ آنسر میں یا کہیں کوئی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں، جیسے واٹ از کیٹالٹک کنورٹر، اس کے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور جو لاز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے متعلق کچھ آپ سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا انرجی اور انوائرمنٹ کا ٹاپک۔ اب ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے ہمارا ایفیشنسی۔ آج ہم ایفیشنسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایفیشنسی کسے کہتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ کسی مشین سے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسی مشین سے ورک کس طرح لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے لیا جاتا ہے، ہم مشین کو کچھ انرجی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مشین کے لیے انرجی بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے کام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہیومن مشین کو بھی ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انرجی کہاں سے حاصل کرتی ہے، وہ فوڈ سے، یعنی جو خوراک کھائی جاتی ہے باڈی، اس سے وہ انرجی جو ہے وہ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم مشین سے کچھ کام کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ انرجی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہم اس کو انرجی دیتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں، ان پٹ۔ اب آپ نے اس کو انرجی دے دی اور مشین نے کچھ کام کیا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوگا۔ اب ایفیشنسی کسے کہتے ہیں، ایفیشنسی آف اے سسٹم از دا ریشو آف ریکوائرڈ فارم آف آؤٹ پٹ ٹو دا ٹوٹل ان پٹ انرجی، یعنی ایفیشنسی آف اے سسٹم از دا ریشو، یہ ایک ریشو ہے آف ریکوائرڈ فارم آف انرجی obtained فرام اے سسٹم ایز آؤٹ پٹ، یعنی جو آؤٹ پٹ حاصل کیا جاتا ہے کسی مشین سے ٹو دا ٹوٹل انرجی گیون، اور کتنی انرجی ہم اس کو دیتے ہیں ایز اے ان پٹ، تو ان دونوں کا ریشو جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، ایفیشنسی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو ہم اسے ملٹیپلائی 100 کریں گے تو آ جائے گا۔ اب ایک آئیڈیل سسٹم کیا ہوتا ہے، آئیڈیل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی انرجی ہم کسی مشین کو دیں اتنا ہی اس سے کام لیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح اس مشین کی جو ایفیشنسی کیا ہوگی، 100% ہوگی۔ اب لوگ جو ہے بہت کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایسا سسٹم بنانے کی کہ جس کی ایفیشنسی جو 100% ہو، لیکن پریکٹیکلی ایسا کوئی سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر سسٹم میں جو انرجی ہوتی ہے وہ فرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہیٹ کی شکل میں یا نوائز کی شکل میں، تو اس وجہ سے کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے جو کہ ایفیشنسی 100% دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں یہ ڈیفینیشن ایفیشنسی کی یہاں سے یہاں تک اس کو لرن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آئیڈیل سسٹم جو ہے اس کی بھی آپ نے ڈیفینیشن جو ہے لرن کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ ٹیبل جو ہے یہ بھی لرن کرنا ہے جو کہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے ہمارے پاس پاور۔ پاور کسے کہتے ہیں، پاور کیا ہے، 2 person have done equal work، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ 2 person ہیں، ان دونوں نے ایک جتنا ہی کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن 1 took 1 hour to complete، ایک نے تو اس سے 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیا لیکن دوسرے نے اس کو 5 گھنٹوں میں، لیکن دونوں نے کام جو ہے وہ ایکول ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ both of them have done equal work but they differ in the rate at which work is done، لیکن
کس ریٹ کے ساتھ کیا، صرف اس میں ڈفرینس، یعنی ایک نے 5 گھنٹے میں اور ایک نے 1 گھنٹے میں اس میں کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک جو تھا وہ فاسٹر تھا دین دا ادر، یعنی ایک میں بہت فاسٹلی کام کیا، دوسرے نے بہت کم فاسٹلی کام کیا. ٹھیک ہے. دا کوانٹٹی دیٹ ٹیل اس دا ریٹ آف ڈوئنگ ورک، اسے ہم کیا کہتے ہیں، پاور کہتے ہیں. تو پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے، پاور از ڈیفائنڈ ایز دا ریٹ آف ڈوئنگ ورک. ٹھیک ہے. کام کرنے کا جو ریٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، ورک ڈن کرنے کا جو ریٹ ہوتا ہے اسے ہم پاور کہتے ہیں. پاور کا فارمولا کیا ہے، ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم ٹیکن، یعنی W/T. تو ورک کیا ہے، اسکیلر ہے، اٹ مینس کہ پاور بھی کیا ہے، وہ بھی ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، اور اس کا یونٹ کیا ہے، وہ واٹ ہے. اب واٹ کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، دا پاور آف باڈی از 1 واٹ، یعنی کسی بھی باڈی کی پاور 1 واٹ کب ہوگی، جب وہ 1 جول کام کرے گا 1 سیکنڈ میں، تو اس کی پاور جو ہوگی وہ 1 واٹ ہوگی. اب جو بڑے یونٹ ہیں پاور کے، وہ کلو واٹ اور میگا واٹ ہیں. ٹھیک ہے. 1 کلو واٹ ایکول 10⁻³ واٹ، 1 میگا واٹ ایکول ہے 100⁻6 واٹ، اور 1 ہارس پاور کس کے ایکول ہے، 1 ہارس پاور 746 واٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اللہ حافظ.